بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ احزاب کی ہماری پہلی 52 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 53 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا مگر ان یہ کہ یؤذن اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے وغیرہ کی طرف، غیر ناظرین، تم انتظار کرتے رہو، نہ تم انتظار کرتے رہو، اناہ، اس کے پکنے کا، اور لیکن اذا جب دعیتم، تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، واذا، پھر جب طعمتم، کھانا کھا لو، فانتشروا، تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور لا نہ، مستانسین، دل بہلاتے رہو، لحدیث، باتوں سے، انا، بے شک، ذالکم، یہ عمل، کانا یؤذی، تکلیف دیتا ہے، النبی، نبی کو، ویستحیی، پس وہ شرماتے ہیں، منکم، تم سے، واللہ، اور اللہ، لا یستحیی، اور اللہ نہیں شرماتا، من الحق کی، حق بیان کرنے سے، اور اذا جب سألتموہن، تم مانگو ان سے، متاعن، کوئی سامان، فاسألوہن، تو مانگو ان سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذالکم، یہ، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے، اور ما کانا، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کے، تو تم ایذا دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، ولا، اور نہ، ان یہ کہ، ان تنکحو، تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی بیویوں سے، من بعدہ، اس کے بعد، آبادن، کبھی، انا، بے شک، ذالکم، یہ بات، کانا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیماً، بہت بڑی۔ آگے آیت نمبر 54 دیکھتے ہیں۔ ان اگر، تبدو، تم ظاہر کرو، شیئن، کوئی چیز، او یا تخفوہ، چھپاؤ اسے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، کانا ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا۔ اب ان دو آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو، بے شک یہ بات نبی کو اعزاز دیتی تھی، تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو اعزاز ہو، نہ یہ جائز کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے دو روایت درج ذیل۔ نمبر 1، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی، حرج واقع ہوا، یہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور زوجہ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا گول یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر لوگ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے جیسے ہی کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل کھانا کی تکلیف اور ان کے لیے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگا دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ آیت لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے ہمیں 4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ نمبر 2، آیت کے اس حصے الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے ہاں کھانا کھانے نہ جائے۔ نمبر 4، مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج و تکلیف کا سبب نہ ہو۔ اس آیت کے شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ آیت کے شان نزول کے متعلق 2 روایت اوپر ذکر ہوئیں، یہاں مزید 2 روایت ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے مناسے کی طرف نکلا کرتی تھی، اور وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جن کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم
دے دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ نمبر 2 ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دل اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسہ اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امت کی مائیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ہے۔ اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مرد میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پردے کے حق میں بولنے والوں کو پرانی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہے یا وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچی ہدایت اور اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو اور اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔ اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان دونوں کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے مقدس قلب پر گھیرا ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کے زوجہ مطہرات سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقد فرمایا وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اس طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہے۔ اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کے زوجہ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی عظمت عطا فرمائے، آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کے زوجہ مطہرات رضی اللہ عنہن سے نکاح کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو یاد رکھو کہ بے شک سب اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ آیت نمبر 55 دیکھ، لا جناح، کوئی حرج نہیں، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں میں، وا اور
لا ابنائہن ان کے بیٹوں میں، ولا ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں میں، ولا ابناء اخواتہن اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں، ولا ولا نسائہن اور نہ ان کی عورتوں، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اور تم ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء شہیدن بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آیت نمبر 55 کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 55 کی تفسیر کرتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ان پر ان کے باپوں کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں پردے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے پردہ نہیں۔ شان نزول، جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حد نہیں ہوئی۔ مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ نوٹ، یہاں آیت میں چچا اور ماموں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہے جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نمبر 2، دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ نمبر 4، قافلہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کو ان حصوں سے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت مبارکہ جز واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرتی ہو، یعنی اے عورتوں تمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو یہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینا لازم ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور بندوں کے اقوال اور افعال کسی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں تک تھی آج ہماری کلاس کا آیت نمبر 55 تک ترجمہ اور تفسیر، باقی ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔